حضرت آدم صفی اللہ دے صلب دے اندر پیشانی دے اندر منتقل ہون دا ذکر کیتا گیا سی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنو میں تواڈے تے احسان کیتا، اذ بعث فیہم رسولا، جدوں میں تواڈے اندر ایک عظیم رسول بھیجیا۔ عزیزان گرامی، اللہ خالق کائنات نے اس نور کو پشت در پشت اجسام مقدسہ کے اندر، روح مقدسہ کے اندر، اجساد مقدسہ میں پشت در پشت نسل در نسل منتقل فرمایا۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے آپ کے بیٹے کینان سے مہلائیل سے یرد، اور یرد سے حضرت ادریس سے ارفشد سے ایسے چلتا ہوا یہ نور جناب متوشلق کے صلب میں آیا۔ متوشلق سے اللہ خالق کائنات نے اس نور کی حفاظت فرمائی۔ متوشلق کی پشت میں 669 سال یہ نور ٹھہرا رہا، اور جناب ارفشد نے 669 سال اس کی جو ہے حفاظت کی۔ پھر جناب نوح علیہ السلام اور جناب ارفشد سے جناب لامک، اللہ خالق کائنات نے 770 سال جناب لامک کے صلب میں رکھا، اور لامک کے بیٹے حضرت نوح علیہ السلام کے صلب میں یہ نور آیا۔ 1000 سال تک حضرت نوح نے حفاظت کی اس نور کی۔ اجساد مقدسہ میں، ارحام مقدسہ میں، ارواح مقدسہ میں محبوب علیہ السلام کے نور کو پشت در پشت، صلب در صلب، نسل در نسل، ارحام در ارحام یہ منتقل ہوتا ہوا جناب عبداللہ کے صلب میں جب آیا، بی بی آمینہ کے رحم میں جب آیا، تو یہ نور محمدی پھر ایسی صورت میں چمکا، یہ پھول ایسی صورت میں چمکا کہ عرب کے اندر جتنا بھی گناہوں کا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، جتنے بھی عرب والے جہالت میں گم ہو چکے تھے، جتنے بھی عرب والے گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے تھے، اور عرب کے تپتے صحراؤں میں گناہ کی اس دلدل زدہ زمین میں وہاں کے بت پرست لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس زمین کی آلودگی کو پاک کرنے کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ پھر یہ پھول ایسے پھولا کہ مہکتا گیا، یہ پھول ایسے پھولا کہ پھولتا گیا، یہ پھول ایسے پھولا کہ سارے صحراؤں کو چمنستان میں تبدیل کر دیا، یہ پھول ایسے مہکا کہ اس کی خوشبو، اس کی مہکار، اس کی معطر کرنے والی خوشبو تمام تر اذہان غلیظہ کو، تمام تر اذہان بت پرستی کو ایسے معطر کیا کہ پھر قیامت تک ان اذہان کو معطر ہی کرتا رہا۔ اب حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے اگر ہم عرب کا وہ دستور دیکھیں، عرب کا رواج دیکھیں، تو انسانیت نام کی چیز ہی ختم ہے، انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر عرب کی تاریخ پر ایک طائرانہ نظر بھی ڈالے تو محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ خالق کائنات نے انسان کی صورت میں درندہ صفت لوگوں کو اس زمین پہ بھیجا ہو۔ بیٹیوں کو زندہ درگود کرنا، شراب کو پانی کی طرح پینا، ماں بہن بیٹی کے ساتھ فحاشی اور غلط کاری کرنا،
وراثت میں ماں بڑے بیٹے کی منکوہہ بن جانا، بت پرستی کرنا، ایک بندے کی چھوٹی سی غلطی پر قتل و غارت کے بازار گرم کرنا، یہ ایک عرب کا دستور تھا۔ عرب والے کسی بندے دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے، اتنا تکبر تھا ان لوگوں میں، اتنا غرور تھا ان لوگوں میں، اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، وڈیرا رزم تھا وہاں پر۔ جب عرب کی زمین گناہوں کے دلدل کی طرح بدل گئی، وہ تپتے صحرا عرب کے انسان غریب بندے کے لیے تنگ ہونا شروع ہو گئے، تو پھر خالق کو، انسانیت کو پیدا کرنے والے مالک کو، فطرت کے اس جہان کو بنانے والے رب کو اپنے اس شاہکار بندوں پر ترس آ گیا۔ پھر وہ ترس کیسے آیا؟ پھر میرے رب نے وہ نبی بھیجا، وہ رسول بھیجا، وہ اپنا گوہر نایاب بھیجا، وہ ہیرا دیا، وہ گوہر دیا جو رب کے خزانے میں بھی ایک ہے اور دنیا میں بھی ایک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مومنو، میں نے تم پر احسان کیا ہے، میرا احسان یاد رکھنا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق میں نے مومنین پر احسان کیا۔ یا اللہ کس چیز کا تو احسان کرتا ہے؟ اب بات ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو نا تو بندے تیری زندگی ختم ہو جائے گی، میری نعمتیں نہیں ختم ہوں گی، تو گن نہیں سکتا میری نعمتوں کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کو تو ٹھکرائے گا، جھٹلائے گا؟ وہ ایک سے ایک بڑھ کر میں نے تجھے نعمت دی ہے۔ یا اللہ اتنی نعمتیں دی ہیں کہ انسان گننے سے قاصر ہے، پر کسی نعمت پر تو نے احسان نہیں جتلایا۔ احسان کیا ہوتا ہے جی؟ احسان ہوتا ہے کہ ایک بندہ مشکل وقت میں ہو، برے وقت میں ہو، اور دوسرا جو اچھے وقت گزار رہا ہے وہ اپنے اس غریب بھائی کو جو مشکل وقت میں ہو اس کا ساتھ دے اور اس کو اس پریشانی سے نکال لے، یہ ہوتا ہے احسان۔ اب اللہ خالق کائنات نے بے شمار انعامات دیے ہیں، یہ بات کو سمجھیے گا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں تم گن بھی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں ہیں تم گن نہیں سکتے۔ یا اللہ بے شمار نعمتیں دی ہیں، تو آپ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن آج کون سی نعمت ایسی آ گئی جس پر خود خدا بھی کہے لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے تم پر احسان کر دیا ہے۔ یا اللہ وہ نعمت کون سی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اذ بعث فیہم رسولا، جب میں نے تم میں ایک رسول بھیجا۔ یا اللہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، رسول کا بھیجنا یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ نبی پہلے بھی آتے رہے، رسول پہلے بھی آتے رہے، اس کے ایک نبی کے بعد بھی نبی آیا، دوسرے نبی کے بعد تیسرا آیا، تیسرے کے بعد چوتھا، انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا۔ یا اللہ نبی پہلے بھی تھے، آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ میں نے احسان جتایا۔ حضرت آدم کو بھیجا، اللہ کہتا ہے میں نے احسان نہیں جتایا۔ اس کے بعد میں نے شیش کو بھیجا، احسان نہیں جتایا۔ ادریس کو بھیجا، احسان نہیں جتایا۔ ہود کو بھیجا، احسان نہیں جتایا۔ نوح کو بھیجا، احسان نہیں جتایا۔ میرے رب نے ایک سے ایک بڑھ کر نبی بھیجا، خود کہا من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، میں نے بہت سے نبیوں سے باتیں کی ہیں، بہت سے نبیوں کے درجات بلند کیے ہیں۔ یا اللہ نبی پہلے بھی آتے رہے، نبی یکے بعد دیگرے آتے رہے، آپ نے احسان نہیں جتایا۔ اب کون سی ایسی بڑی بات ہے جو آپ نے احسان جتا دیا؟ آپ نے کہا من اللہ علی المؤمنین، میں نے احسان کیا ہے مومنوں پر۔ تو اب سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے نا، بے شمار نعمتیں دی ہیں، احسان نہیں ہے۔ میرا رب کہتا ہے میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ کہتا ہے میری ذمہ داری ہے، میرا فرض ہے
میں بندے کو دنیا کا ٹھکانہ بھی دوں، آخرت کا ٹھکانہ بھی دوں، رزق بھی دوں، اس کی ذمہ داریاں میرے سر پہ ہیں، میں ضامن ہوں اس کی روزی کا، اس کی نعمتوں کا، اس کو ہر چیز دینے کی ذمہ داری میری۔ یا اللہ قرآن میں آپ نے ذمہ داری اٹھا لی، احسان نہیں جتایا، تو اب کون سی بات ہے؟ رسول آتے رہے، نبی آتے رہے، صحائف آتے رہے، کتابیں آتی رہی، احسان نہیں ہے۔ یا اللہ یہ کون سی بات ہے جس پر آپ نے احسان جتایا ہے؟ یہ احسان جتلانے والی کون سی بڑی بات تھی؟ اب اللہ کہتا ہے پھر بندے سن، میرے احسان جتلانے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آدم کو بھیجا، میرے پاس نبوت کا خزانہ کھلا ہوا ہے، اور بھی نبی ہیں، کیوں جی اور بھی نبی ہیں نا؟ اللہ کہتا ہے میں نے شیش کو بھیجا، میرا خزانہ کھلا ہوا ہے، اور بھی نبی ہیں۔ میں نے نوح کو بھیجا، ہود کو بھیجا، ادریس کو بھیجا، صالح کو بھیجا، شعیب کو بھیجا، یونس کو بھیجا، یسایہ کو بھیجا، یوشع بن نون کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، ہارون کو بھیجا، بے شمار نبی میں بھیجتا رہا، ایک سے بڑھ کر ایک بھیجتا رہا۔ میرے نبوت کے خزانوں میں کمی نہیں تھی۔ جب میں نے اپنا وہ گوہر نیاب بھیجا، اپنا وہ لال بھیجا، اپنا وہ خاص گوہر میں نے تمہیں عطا کیا، میرے نبوت والے خزانے کو تالا لگ گیا ہے۔ اللہ، میں نے کہا میں نے تم پر احسان جتلایا ہے، بندے مجھ سے روزی مانگ، میرے خزانوں میں کمی نہیں، مجھ سے دولت مانگ، میرے خزانوں میں کمی نہیں، اولاد مانگ لے، میرے خزانوں میں کمی نہیں، جو چیز تو چاہتا ہے مانگ، میرے خزانے بند نہیں ہو سکتے، ختم نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ نبوت والا وہ گوہر نیاب ہے جس پر میں احسان کیوں نہ جتلاؤں، جو میرے خزانہ ربوبیت میں بھی ایک تھا۔ جب میں نے تمہیں وہ دیا تو میرا حق بنتا ہے میں کہوں من اللہ علی المؤمنین، میں نے تم پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، میں نے وہ رسول تمہیں دیا جو کسی اور کو نہیں دیا، میں نے تمہیں چنا اس رسول کی امت کے لیے۔ یہ خوش نصیبی ہے نا، گھر بیٹھے بٹھائے میں پتہ چلا مزور کے امتی ہو گئے۔ انبیاء کی جماعتیں آتی رہی جاتی رہی، ہر ایک دعا کرتا رہا یا اللہ وہ اپنے پیارے کے امت میں پیدا کر دے، یہ نبوت والا منصب لے لے، اور یا اللہ سانو نبی نہ بنا دا، محبوب دا امتی چا بنا۔ ہر ایک دعا کرتا رہا، ہر ایک نبی نے دعا کی یا اللہ اپنے محبوب کا امتی بنا لے، یہ نبوت والا منصب بھلے نہ دے ہمیں۔ اللہ نے کہا تمہیں نبوت کے لیے چنا، لیکن وہ خوش نصیب ہم ہیں جنہیں حضور کا امتی بنا کے چنا۔ تو پھر اللہ کیوں نہ کہے مومنوں میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کا نور اجساد مقدسہ میں، اصلاب مقدسہ میں، ارحام مقدسہ میں منتقل ہوتا ہوا، صلب در صلب، رحم در رحم، یہ چلتا ہوا جناب عبداللہ کی صلب میں آئے۔ تو جناب عبداللہ، ان سے پہلے میں عرب کا ایک طائرانہ جائزہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ عرب کی تاریخ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ عرب تھا کیا اور ہے کیا۔ کیوں جی بات بتا دوں، یہ ہے تو تھوڑی سی لمبی ہے، تاریخی بات ہے، لیکن سمجھ آ جائے کہ یہ عرب ہے کیا۔ اس عرب کی سرزمین کو حجاز کہتے ہیں پہلے، اب تو مکہ ہے نا، سعودی عرب ہو گیا ہے، مکہ ہے، لیکن پہلے یہ مکہ نہیں تھا، پہلے صرف وہ مکہ کا ایک نشان تھا جو طوفان نوح میں بہہ گیا اور صرف نشان باقی بچا۔ سب سے پہلے مکہ کی اگر ہم تاریخ پڑھیں، تاریخ ابن خلدون کا مطالعہ کریں تو اس میں مکہ کی تاریخ اس طرح ہے کہ اللہ رب العالمین نے، یہ پچھلے جمعے میں تقریباً ساری باتیں بتا چکا ہوں، یہ مکے کا نشان پڑا کیسے ہے یہ میں بتا چکا ہوں، لیکن پھر میں دہرا دیتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے عرش معلیٰ پہ ایک کعبہ بنایا تھا جسے کہتے ہیں ذرہ۔ اب وہ ذرہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ میں نے پچھلے جمعے میں یہ بات واضح کہی تھی، میری ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہوگی، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ذرہ جب بنایا تو حضور علیہ السلام کے نور کو اپنے نور سے جدا کیا اور اس نور کو اس ذرہ والے مقام پر رکھا اور 70,000 سال تک دیدار کیا۔ بات طویل ہو جائے گی اس لیے میں شارٹ کر رہا ہوں۔ لما تلقت ارادت الحق بإیجاد الخلق
ابرز الحقیقت الاحمدیت من قموم الحضرات الاحمدیت فمیزہ بمیم الامکان۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے ارادہ کیا نا کہ میں کوئی ایسا بناؤں جو مجھے پہچانے اور میں اسے پہچانوں، وہ مجھے پیار کرے میں اسے پیار کروں، وہ میرا ہو میں اس کا ہوں، وہ میری حمد کرے میں اس کی نعتیں پڑھوں، ہم ایک دوسرے کو پیار کریں۔ حضور فرماتے ہیں، علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے وحدت کی کلی میں ہاتھ ڈالا، ایک نور جدا کیا اور اس کو رکھا، اور پھر اس کا دیدار کیا۔ اب یہ بات میں تفصیل سے بتا چکا ہوں، یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، تفصیلی بات میں نے بتائی ہوئی ہے۔ اب بات پورے جمعے پہ چلی جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ جس مقام پہ رکھا اسے کہتے ہیں ذرہ۔ اب فرشتوں نے، اللہ نے اس کا دیدار کیا، پھر فرشتوں نے اس کا طواف کیا، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مواہب میں بھی اس کو ذکر کیا۔ پھر اس ذرہ کے بالکل نیچے، بالکل سید پہ کعبہ بنایا ہے، جسے کہتے ہیں بیت المعمور۔ وہ عکس محمد، وہ نور محمد کا عکس اس مقام پر پڑتا تھا، اور جی میں سیانہ پر چھاواں تھے پہندا پہ ہے، عکس محمد بالکل ایسے اس کے نیچے پڑ رہا تھا۔ اب اللہ رب العالمین نے اس مقام کو بیت المعمور بنایا، اب عرش والے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، وہاں پر رکھا، نیچے عکس ہے اور زمین پر بھیجا۔ حضور کہاں پہ آئے ہیں؟ بیت اللہ میں، مکہ میں آئے نا، کہیں اور تو نہیں آئے۔ وہاں بنایا ہے ذرہ، طواف کرتے ہیں حولین عرش، نیچے بنایا بیت المعمور، طواف کرتے ہیں عرش والے، اس سے بالکل نیچے بنایا بیت اللہ، طواف کرتے ہیں فرش والے۔ اب یہ میں پچھلے جمعہ بالکل تفصیل سے میں 2 جمعے پڑھا چکا ہوں اس پہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اب اس کو جبریل کو بھیجا کہ یہاں ایک نشان لگا دو، اب وہ نشان لگا دیا۔ حضرت آدم نے اس کو تعمیر کیا۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مواہب میں لکھا کہ اس کی تعمیر حضرت آدم نے سب سے پہلے کی۔ اب جب طوفان نوح آیا تو یہ سارے کا سارا مکہ بہہ گیا، کیونکہ مکہ جو ہے یہ نشیب میں ہے، نچلی جگہ پہ ہے، چاروں اطراف میں 4 پہاڑ ہیں جسے یہ اخشبین کہتے ہیں۔ کوہ صفا ہے، کوہ مروہ ہے، جبل قیقان ہے، جبل ابو قابیس ہے، 4 پہاڑ ہیں، چاروں کے سنٹر میں ہے مکہ، وادی مکہ ہے۔ یہ طوفان نوح میں ختم ہو گیا، صرف نشان باقی بچا۔ اب اس کو بنانے کے لیے میرے رب نے بھیجا حضرت ابراہیم کو۔ یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی تعمیر کی ہے حضرت ابراہیم نے۔ حضرت ابراہیم کون ہے؟ حضور کے جد ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن مرہ بن کعب بن لوئی بن فہر بن غالب بن نظر بن نزار بن مزر بن مدرکہ بن خزیمہ بن ماد بن الیاس بن اوس بن حماسہ بن جسا بن ادریس بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ اب اس کو بنایا حضرت ابراہیم نے، تعمیر کی۔ اللہ نے پوچھا ابراہیم میں نے جو امتحان تجھ سے مانگا تو نے پورا کیا، اب مانگ مجھ سے تو کیا مانگتا ہے؟ مزدوری میں نے دینی ہے تجھے، مانگنا تو نے ہے، عطا میں نے کرنا ہے، میں نے جو کہا تو نے کیا۔ کیوں جی ایسے ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اسماعیل کو مکہ چھوڑاؤ، حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے مولا میں تیری رضا پہ راضی۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا وادی مکہ میں، یہاں پہ نہ انسان ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ پانی ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے، ایک ذات الہ ہے، یا نیچے حاجرہ اور اسماعیل ہے۔ آمنا وصدقنا، کہا یا اللہ تیرا حکم ہو گیا میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آتش نمرود میں کودنا پڑے گا، یا اللہ حاضر ہوں۔ کہا بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دے، یا اللہ حاضر ہوں۔ کہا کلمات فاتمہن، میں نے جو کہا تو نے کیا، اب باری میری ہے۔ ابراہیم تو مانگ کیا چاہتا ہے؟ اللہ پاک نے امتحان لیے ہیں ابراہیم سے۔ یہ کبھی وقت ہوا انشاءاللہ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موضوع آیا نا تو میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا کون کون سے امتحان، اور بڑے بڑے امتحان لیے، بڑے سخت امتحان۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں ابراہیم میں نے امتحان مانگے
تو نے امتحان دیا، تو کامیاب ہو گیا، اب میرا کام ہے تجھے انعام دوں۔ اب مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟ تو کیا چیز مانگی؟ دو چیزیں، تین چیزیں مانگی، تین۔ ربنا حاذ البلد آمنا، اے رب اس شہر کو امن والا بنا دے۔ کیوں جی مکہ امن والا شہر ہے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم نے اس وقت مانگا ہے، یا اللہ اس کو امن والا بنا دے۔ ٹھیک ہے ابراہیم یہ امن والا ہو گیا، اور کیا مانگتا ہے؟ یا رب ورزق اہلہ من الثمرات، یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کے ساتھ رزق عطا کر۔ کہا ابراہیم ہو گیا، اب مکے چلے جاؤ نا یا مدینے چلے جاؤ تو وہاں پہ وہ پھل بھی دستیاب ہوگا جس کا موسم ہی نہیں ہوتا۔ جو لوگ گئے ہیں، جنہوں نے زیارتیں کی ہیں، اللہ قبول کرے۔ جو ہم جیسے ترستے ہیں، اللہ انہیں بھی بلائے اور وہ جگہ دکھائے، اپنے محبوب کے وہ پیارے شہر کو ایک بار زندگی میں موقع دے دے کہ ہم بھی اس کی جا کے زیارت کریں۔ جو کر رہے ہیں خوش نصیب ہیں، اور یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعت الجنہ، اور جس نے میری قبر کی زیارت کر لی نا، اس میری شفاعت اس پر واجب ہے، کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو جنہوں نے کیے وہ خوش نصیب ہیں کہ حضور کی شفاعت میں تو چلو آ گئے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ دوسری چیز مانگی ورزق اہلہ من الثمرات، یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کے ساتھ رزق دے۔ ابراہیم رزق بھی دوں گا، اور کیا مانگتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یا اللہ ان میں وہ رسول بھیج، وہ نبی بھیج جو ان کو حکمت کی باتیں سکھلائے، ان کو محبت کی باتیں سکھائے، ان کو پاک کرے، ان کو جنت کی طرف لے کے جائے، تیرا رستہ دکھائے، غیر کے رستے سے ہٹا لے۔ اللہ نے کہا ابراہیم یہ بھی مان لیا، وہ نبی بھی دوں گا۔ اب مانگا کس نے؟ حضرت ابراہیم نے۔ اور حضور اولاد میں کس کی ہیں؟ حضرت ابراہیم کی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک ہے حضرت اسحاق اور ایک ہے حضرت اسماعیل۔ بنی اسرائیل والے اسرائیلی لوگ نے، وہ اسرائیلی کون ہے؟ حضرت یعقوب کی اولاد ہے۔ حضرت یعقوب کا نام تھا اسرائیل، لقب تھا اسرائیل، یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ اور یعقوب کے بیٹے کس کے ہیں؟ اسحاق کے۔ اور اسحاق کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم کے۔ حضرت یعقوب کے کتنے بیٹے ہوئے جی؟ 12۔ اور سانو سارے نو پتا 12 پتر سی، حضرت یوسف دے 11 بھرا نے، 12 بیٹے مصر سے واپس حضرت موسیٰ لے کر آئے ہیں کنعان میں۔ یہ ساری اولاد بنی اسرائیل، اولاد بنی اسرائیل، یہ ساری کی ساری اولاد کس کی ہیں؟ حضرت یعقوب کی۔ لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضرت اسماعیل نبی ہیں یا حضور نبی ہیں، اور کوئی نبی نہیں۔ 70,000 نبی بنی اسرائیل میں حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کی اولاد میں ہیں۔ آل یعقوب ہے یا آل یوسف ہے یا آل اسحاق ہے، ان کی اولاد میں 70,000 نبی ہیں، لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبی کوئی نہیں ہے، نبی کوئی نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل نبی ہیں یا حضرت اسماعیل کے بعد حضور نبی ہیں۔ ارحام مقدسہ میں، اجساد مقدسہ میں، اصلاب مقدسہ میں حضور کے نور کو منتقل کرتے کرتے اب یہ بات آ گئی حضرت قصی پر۔ اب یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ مکہ کو سب سے پہلے آباد کس نے کیا ہے؟ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل نے۔ اب یہ آباد کیسے ہوا؟ وقت بہت کم ہے اور میرا موضوع بہت لمبا ہے تو میں شارٹ کرتا ہوں۔ آباد کرنے والے ہیں حضرت ہاجرہ اور اسماعیل۔ کیسے کیا انشاءاللہ پھر کبھی۔ اب اولاد اسماعیل مکہ میں رہی۔ مکہ میں کون ہے؟ اولاد اسماعیل، کیونکہ مکہ بنانے والے اسماعیل اور ابراہیم ہیں۔ حضرت ابراہیم یہاں سے چلے گئے رخصت ہو کے، میں نے درس قرآن میں یہ تفصیل سے بتایا کہ حضرت ابراہیم یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، شہر بابل سے چلے مکہ میں آئے، اب یہاں بیٹے اور بیوی کو چھوڑا، پھر یہاں سے شہر بابل چلے گئے اور حوریہ بستی کے اندر جا کے آپ کا وصال ہوا، وہیں پہ آپ مدفن ہوئے، وہیں پہ قبر مبارک ہے۔ تو یہاں باقی پیچھے کون رہ گئے؟ آل اسماعیل، حضرت اسماعیل ہیں اور آپ کی اولاد ہیں۔ یہاں پر بنو جرہم نے آ کے ڈیرے ڈالے، وقت چلتا رہا، قوم عمالقہ نے آ کے جرہم کے ساتھ جنگ کی،
لڑائی کا نتیجہ یہ نکلا، جرہم والے ہار گئے، عمالقہ والے جیت گئے، آب زمزم کے کنویں کو بند کر دیا گیا، چاہے زمزم کو بند کر دیا، یہاں سے جرہم والوں کو بھگا دیا، دوڑا دیا گیا اور مکہ پر قبضہ کر لیا گیا۔ عرصہ گزر گیا، ایک وقت کے بعد حضرت قصی حضور علیہ السلام کے 5ویں جد خواجہ عبد مناف کے والد، ہاشم کے دادا، عبد المطلب کے پردادا حضرت قصی 5ویں جد، انہوں نے بنو جرہم کی ایک لڑکی ام سلمہ کے ساتھ شادی کی اور بنو جرہم والوں کو اکٹھا کیا، دوبارہ آگے مکہ پر حملہ کیا۔ تاریخ ابن خلدون، تاریخ البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن کثیر، تاریخ ابن طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ طبری، ان سب میں یہ واقعہ مشترک موجود ہے۔ پھر مکہ پر حملہ کیا اور مکہ کا کنٹرول دوبارہ سنبھالا اور عمالقہ والوں کو بھگا دیا۔ حضرت قصی نے 4 کام کیے ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ تاریخ کے وہ کام ہیں جن کی وجہ سے شہادت حسین وقوع پذیر ہوئی ہے۔ یہ حضرت قصی کے وہ 4 کام تھے جن کی بنا پر مکے کے اندر یہ خانہ جنگیاں اور اس کے بعد یہ خلافت اور اس کے بعد یہ امام علی مقام کی شہادت ہے۔ اس کی تاریخ میں محرم الحرام میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ یہ کیوں ایسے ہوا ہے۔ بہرحال حضرت قصی نے 4 کام کیے ہیں، حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو کھانا کھلانا، ایک کمیٹی گھر جسے دار الندوہ کہا جاتا تھا، اور لشکر کا جھنڈا۔ پہلے لشکر والوں کے پاس جھنڈے نہیں ہوتے تھے، یہ علم نہیں ہوتے تھے، یہ جھنڈے نہیں تھے۔ آج کہتے ہیں نا غازی عباس علمدار دے کول جھنڈا سی، وہ جھنڈا کتوں آیا سی؟ یہ کسی نے نہیں بتایا ہوگا، وہ جھنڈا کس نے بنایا ہے؟ حضرت قصی حضور کے 5ویں جد، یہ انہوں نے جھنڈا ایجاد کیا تھا، بنایا تھا، علم بنایا تھا، وہ جھنڈا بنایا تھا جسے لشکری کہتے تھے۔ یہ وہ جھنڈا بنا کے یہ 4 کام آپ نے کیے ہیں، رفادت، سقایت اور دار الندوہ کمیٹی گھر اور یہ جھنڈا علم، یہ 4 کام۔ اب حضرت قصی کے 4 بیٹے ہیں، یہ چاروں کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو پوری عرب کی تاریخ سمجھ میں آئے گی، نہیں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حضور کی ولادت تو ہم نے سنانی، وہ تو چل ہی پڑے گی۔ عبد دار ہے، عبد شمس ہے، عبد العزیٰ ہے، عبد مناف ہے۔ احد اور تخمر 2 بیٹیاں ہیں۔ اس سے پہلے مکہ پہ آل اسماعیل کا قبضہ نہیں ہے، عمالقہ کا قبضہ تھا۔ عمالقہ سے قبضہ چھڑوایا ہے قصی نے۔ حضرت خواجہ قصی کے بعد یہ 4 بیٹے ہیں۔ اب مکہ کی سرداری کس کے پاس ہوئی؟ کیوں جی بتائیں، کس کے پاس سرداری ہوئی؟ خواجہ قصی کے پاس ہوئی نا، جس نے جنگ کی ہے، جس نے لڑائی کی ہے، جو امیر رہا ہے، جس نے جھنڈا بنایا ہے۔ تو سرداری بھی مکے کی کس کے پاس ہوگی؟ قصی کے پاس، کیونکہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے حضرت قصی، اور اسماعیل نے مکہ بنایا ہے، تو سرداری بھی خواجہ قصی کے پاس ہے۔ تو جب سردار ہوئے تو 4 بیٹے ہیں ان کے۔ جو عبد دار تھے نا سب سے بڑے، وہ کردار میں تھوڑے سے لوز تھے، جنہیں ہم کہتے ہیں نا اے یار شرابی جا بندہ ہے، کہندے تو یار بچو، وہ کریکٹر لیس جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ تھے۔ عبد مناف اپنے شرافت میں، طبع میں، انسانیت میں، اپنے مزاج میں، اپنی گفتار میں، اپنی رفتار میں سب سے زیادہ اعلیٰ تھے، کیونکہ حضور کے اجداد جو ہیں جتنے بھی، حضور سے لے کر حضرت آدم تک سارے کے سارے نفیس الطبع ہیں، عام کوئی نہیں ہے، سارے کے سارے نفیس الطبع میرے رب نے بنائے ہیں۔ اب حضرت قصی کے 4 بیٹے ہیں۔ عبد دار کریکٹر لیس بندہ ہے، عبد مناف شریف الطبع بندہ ہے۔ مکہ والے سارے چاہتے ہیں سرداری کسے ملے گی؟ کیوں جی کسے ملے؟ یار میرا ساتھ دیتا کرو، پھر من پتہ نہیں لگتا سن دے پہ جائے کہ نہیں۔ سرداری کسے ملے؟ عبد مناف کو۔ سارا مکہ چاہتا ہے سرداری عبد مناف کو ملے۔ اب حضرت قصی کہتے ہیں عبد مناف سے سارے تو چھوٹا ہے، اگر سرداری میرے مرنے کے بعد اگر سردار چنا گیا تو عبد مناف ہوگا، میری زندگی میں اگر میں سردار بنا دوں تو کسی کو جرت نہیں ہوگی بولنے کی۔ لہٰذا اپنے بڑے بیٹے کو بلایا عبد دار کو، کہا بیٹا میرے بعد مسند کا جھگڑا ہوگا، عبد مناف کو لوگ پسند کرتے ہیں، سارے مکہ والے اس پہ ووٹ دیں گے، تجھے کوئی سردار نہیں بنائے گا، صحیح ہو جا۔
ابا جی میں دھکے نال سرداری لواں گا، بیٹا ایسے نہیں ہوگا کہ ابا جی پھر محبت فرماؤ۔ صبح ہوئی، اپنی مسند پہ خواجہ قصی نے اپنی زندگی میں سردار عبدیدار کو بنا دیا۔ عبدیدار کی زندگی میں خاموشی رہی، کوئی نہیں بولا۔ قصی چلے گئے، عبدیدار مسند سرداری پر ہے، کوئی نہیں بولا۔ عبدیدار جب چلے گئے، ان کے بعد باری آ گئی عبد شمس کی۔ عبد شمس کی زندگی میں کوئی نہیں بولا، سب نے کہا ٹھیک ہے جی، سرداری بیٹے سے بھائی سے بھائی کے پاس آ رہی ہے تو چلتا رہے۔ عبد دار کے بعد عبد شمس، ان کے بعد عبد العزیٰ آ گیا۔ عبد العزیٰ کی زندگی میں کسی نے دم نہیں مارا، سرداری آ گئی عبد مناف کے پاس۔ سرداری عبد مناف کے پاس آئی تو حق استحقاق مانگ لیا تینوں بھائیوں کی اولاد نے۔ آدھی واری چپ بیٹھے رہے، کسی نے گل نہیں کی تھی۔ جدو سرداری آئی عبد مناف دے کول، اب سردار عبد مناف ہے، اب سب کی اولادیں کھڑی ہو گئی۔ تو صحیح تہاڈا کلیاں دا دادا تو نہیں سی، ساڈا بھی سی، سانو بھی سرداری چک دیو۔ یوں عرب کے قبیلوں میں پھوٹ پڑنی شروع ہوئی۔ یہ 4 بھائیوں کی اولاد 12 قبیلے ہیں عرب والے۔ حضرت قصی تک، حضرت اسماعیل سے لے کے قصی تک عرب باجدہ کہلاتے ہیں۔ حضرت قصی سے لے کے عبد المطلب تک عرب مستعربہ کہلاتے ہیں، اور عبد المطلب سے لے کر اخیر تک جتنے بھی آج کل یہ عرب چل رہے ہیں یہ عرب معربہ کہلاتے ہیں۔ اب جب حق استحقاق مانگا، پھوٹ پڑ گئی، لڑائی شروع ہو گئی۔ عبد مناف اور عبد العزیٰ یہ 2 بھائیوں کی اولاد ملی، انہوں نے حرم شریف میں مکہ میں ایک پیالہ خوشبو کا بھرا، اس میں انگلیاں ڈبوئی اور اپنے کپڑوں کو مل کے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے یہ کعبہ بنوایا ہے ابراہیم سے، ہم اپنے باپ ابراہیم کے خدا کی قسم کھاتے ہیں، جب تک ایک بھی سانس رہے گا ہم مکہ کی سرداری ان کو نہیں دیں گے۔ انہیں کہتے ہیں متجبین۔ اب وہ جو 2 بھائی تھے عبدیدار اور عبد شمس، ان کی اولادیں اٹھی، انہوں نے انگلیاں کاٹی، پیالے میں رکھی، خون بھرا اور چاٹ لیا اور کہا لات اور عزیٰ کی قسم ہے جب تک ایک بھی سانس باقی ہے یہ مکہ کی سرداری ہم چھین کے رہیں گے۔ انہیں کہتے ہیں لقعۃ الدم۔ اب عرب کے جو 12 قبیلے ہیں، 2 بھائیوں کی اولاد ہے، 2 بھائیوں کی اولاد ہے، یہ کس طرح ہیں انشاءاللہ یہ اگلے جمعے عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوست سنتے پڑھ لیں۔